بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع للمظلم بغياهب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تدرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على أفضلهم وأشرفهم وخاتمهم الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. سیرت انبیاء اور امام زمانہ کے حوالے سے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا بعون اللہ، آج وہ اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی. گزشتہ روز آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر قرآن کی آیات اور مسلمانان نبی کی روایات میں وجود امام زمانہ کو حاصل کیا تھا. ایسا ہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ آج ایک شبہ جو ہم مہدی کے ماننے والے اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ شیعہ کہتے ہیں کہ 1200 سال سے ان کا امام پردے میں ہے. اللہ، تو یہ شیعہ بڑی عجیب بات کہتے ہیں. 1200 سال کیا کسی انسان کی عمر ہوتی ہے؟ عادت سے خارج چیز، فطرت سے خارج چیز، طبیعت سے خارج چیز. 1200 سال ان شیعوں کا امام غیر کے پردے میں بیٹھا نہیں کر رہے توجہ ہے یا نہیں؟ سوال ہے یا نہیں؟ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ ہم پر کیا جا رہا ہے. شیخ علی اکبر نہاوندی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جنتان مدھامتان، اور امام زمانہ کے حوالے سے ایک بے نظیر کتاب لکھی اس عظیم عالم نے عبقری الحسام فی اخبار صاحب الزمان. 9 جلدوں پر تبریز کے ایک جید عالم ہے، مدرسہ پڑھا کرتے تھے،
مسجد صحرا میں مقام امام زمانہ کی زیارت کرتے کرتے یہ سوال دل میں آیا کہ اگر اہل سنت ہم سے یہ سوال کر دیں کہ تمہارا نام 1200 سال کا ہے، قرآن سے ثابت کرو، اللہ اکبر، تمہارا نام اتنے سالوں سے پردہ غیب میں بیٹھا ہے، قرآن سے ثابت کرو، یہ سوال ذہن میں ابھرا۔ پریشانی کے عالم میں مسجد سے نکلے، مدرسے گئے، سو گئے، عالم خواب میں دیکھا مسجد کوفہ ہے، مہدی کا کیپٹل ہے، دارالخلافت ہے، سجا ہوا ہے دربار، ایک طویل سفر مہدی کے چاہنے والے موجود ہیں، کہا مہدی جا کے سفر نظر گیا، لوگ آتے گئے، اسے زیارت ملتا رہا، جاتے گئے، میری باری آئی، جیسے ہی پردہ خیمہ ہٹا اور میں نے قدم رکھا، زمانے کے امام نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے یہ آیت پڑھی، وَإِنَّا يُوسَى لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ اکبر، پریشان تھے، ان کو کیا جواب دیں قرآن سے کہ ہمارے امام کی عمر مبارک اتنی طویل کیوں ہے؟ عالم خواب فرزند زہرا کو دیکھا، امام نے جیسے ہی دیکھا سید عالم کو سورہ صافات کی آیت پڑھی اور یونس ہمارے بھیجے ہوئے بندوں میں سے تھا، دریا میں کشتی میں سمندر میں طوفان آیا، ملاح نے اٹھایا، پکڑا ڈالا، یونس کا نام آیا، دریا میں پھینک دیا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے یونس کو نگل لیا۔ اللہ نہیں توجہ نہیں کر رہے، مچھلی نے یونس کو نگل لیا، اور اگر وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ، اگر یہ یونس تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو ہم اس یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رکھتے۔ اگر یونس بغیر کھائے پیے ششم راہی میں رہ سکتا ہو تو میرا امام زمین پر 1200 صلی علی محمد، بغیر کھائے پیے، بغیر شراب کے، بغیر طعام کے، بھئی اس سے زیادہ کوئی واضح آیت ہے؟ جب یونس کو خدا مچھلی کے پیٹ میں رکھ سکتا ہو تو فرزند زہرا کو 1200 سال تک اس زمین پر۔ اچھا عجیب بات ہے، بہت غور سے سنیے گا، پریشان تو نہیں ہے، موضوع انشاءاللہ سیرت انبیاء اور امام زمانہ۔ عجیب بات ہے کہ یہ مسلمان یہ بھی مانتے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، ہم سے زیادہ حفاظ ان کے پاس ہیں، ایسا ہی ہے کہ نوح کی عمر مبارک، اللہ اکبر، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کی قوم کی طرف بھیجا، یہ نوح 950 سال اپنی قوم میں رہا، نوح کے 950 سال کو مانتے ہیں، الیاس کی حیات کو مانتے ہیں، ادریس کی حیات کو مانتے ہیں، خضر کی حیات کو مانتے ہیں، نہیں کر رہے، عیسیٰ کے آسمان پر زندہ رہنے کو مانتے ہیں، اللہ، اور اس سے زیادہ مزے کی بات ہے، جعفر تیار والا، خدا ہمارا ساتھ دینا، کہ یہی مسلمان شیطان کی عمر کو مانتے ہیں، اللہ، جو آدم کے خلقت سے لاکھوں سال پرانا ہے، نہیں کر رہے تو اچھا شیطان نے کیا کہا تھا؟ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
الا علی صراط مستقیم. بارگاہ مجھے یوم دین تک کی مہلت دے دے، میں نے تیری بڑی عبادت کی ہے اور میں سب کو اغوا کر لوں گا. ایسا ہی ہے میرے ساتھ، یہ قرآن قرآن میں سب کو اغوا کر لوں گا مگر ان کو کہ جو صراط مستقیم پر ہے، مگر ان کو کہ جو صراط مستقیم پر ہے. مستقیم لقب ہے ذات علی کی میرے ابی طالب. ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد. اچھا یہ بتائیے کہ جب شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، نقوی میرے ساتھ ہے، مجھے اندازہ ہے آپ بیمار ہیں، خدا شفا دے دے بحق جناب سیدہ، لیکن حسین کا سفرہ وہ ہے کہ جہاں حبیب جیسا بوڑھا جوان لگا رہا ہے. تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا. جب شیطان نے کہا کہ میں اغوا کروں گا تو اس رب الارباب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ہدایت کروں گا؟ نہیں کر رہا تھا. اللہ کہ میں اغوا کروں گا، کہنا چاہیے تھا کہ میں ہدایت کروں گا. نہیں کہا کیونکہ اگر کہتا تو شیطان پر حجت ہو جاتی. تو ہدایت کر رہا ہے اللہ ہو کے، میں بتا رہا ہوں بندہ ہو کے. نہیں کہا کہ تو ہدایت کر رہا ہے رب ہو، میں بہکا رہا ہوں بندہ ہو. تو کوئی ایسا بوجھ جو ہو بندہ اور ہو میرا حبیب. اللہ شیطان پردے میں رہ کے بہکا سکتا ہے، مہدی غیر میں رہ کے ہدایت نہیں کر سکتا. سلام علیکم محمد ہے میرے ساتھ. اچھا موضوع کیا ہے؟ سیرت انبیاء اور امام زمانہ. خدا نے کبھی بھی روئے زمین کو اپنی حجت پر حق سے خالی نہیں رکھا. پہلا جو بھیجا اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. توجہ، مشہور روایت ہے اور آپ سب نے یقیناً سنی ہوگی، اصول کافی شیخ یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ باب حجت کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. خدا کے کل 73 اسماء حسنہ ہیں، اسم اعظم ہیں. بڑی مشہور روایت، ایک نتیجے تک لے جانے کے لیے آپ کی بلا سماعتوں کی نظر یہ روایت پیش کر رہا. اور خدا نے اپنے ہر نبی کو، ہر وصی کو کچھ نہ کچھ اسم اعظم عطا کیے. آدم اور نوح کو خدا نے 25 اسم اعظم عطا کیے. جو پیچھے بیٹھے ہیں میرا ساتھ دیجیے گا، یہ انتہائی قیمتی ترین منزل اس مجلس کی. ابراہیم کو 8 اسم اعظم عطا کیے. موسیٰ و عیسیٰ کو 2 اسم اعظم عطا کیے. نہیں کر رہے تھے. ہاں اوصف ابن برخیا سلیمان کے وسیع 1 اسم اعظم عطا کیا. اور خدا یہ جو اسم اعظم عطا کرتا تھا اس لیے عطا کرتا تھا کہ اس کا نبی، اس کا وسیع روئے زمین پر کوئی نہ کوئی معجزہ دکھا سکے. توجہ، اسم اعظم جس کے پاس ہوتا ہے وہ صاحب اعجاز ہوتا ہے، معجزے والا ہوتا ہے. توجہ، سارے انبیاء بھیجے ہدایت کے لیے اور انبیاء کو اپنے اسماء اعظم دے کے بھیجا. سورہ آل عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم عیسیٰ فرما رہے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا. اے
میری قوم، اے میرے بندو، انی میں عیسیٰ، عیسیٰ کے پاس کتنے اسم اعظم ہے؟ 2 اسم اعظم ہے تو موسیٰ کے پاس کتنے ہیں؟ 2 اسم اعظم. خدا کی قسم میرا ساتھ دینا. کہا کہ میں عیسیٰ تمہارے لیے خلق کروں گا. یہ میں قرآن پڑھ رہا سورہ آل عمران. میں عیسیٰ تمہارے لیے خلق کروں گا. کیا خلق کروں گا؟ من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کو، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک ماروں گا. عیسیٰ مٹی لیتے تھے، پانی مکس کر کے پرندے کی شکل اس میں پھونک مارتے تھے. جیسے ہی پھونک مارتے تھے وہ پرندہ حقیقی صورت میں آ جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے، ساتھ ہو جائیے. ایک منزل تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں. جیسے ہی عیسیٰ پھونک مارتے تھے وہ پرندے کی شکل اختیار کر جاتا تھا. اور میں عیسیٰ تمہیں خبر دوں گا کہ تم کھاتے کیا ہو، پیتے کیا ہو، اور تم لوگوں نے اپنے گھروں میں کیا چیز ذخیرہ کر رکھی ہے. اور میں عیسیٰ مردے کو زندہ کروں گا. لیکن یہ سب باذن اللہ اس قادر مطلق کے اذن سے ہے، اجازت سے ہے. خالق حقیقی قادر مطلق وہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں. نہیں کر رہے تھے. عیسیٰ کے پاس ہے 2 اسم اعظم. پرندہ بنا رہے ہیں، مردہ زندہ کر رہے ہیں، خبریں دے رہے ہیں غائب ہے میرے ساتھ. موسیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ صرف قرآن سنیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے طلب آب کیا، بڑے نا بڑی پریشان ہے میری قوم، تو کہا موسیٰ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ تیرے ہاتھ میں عصا ہے، یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے، اٹھاؤ عصا کو، مارو پتھر پر. موسیٰ نے عصا کو اٹھایا، پتھر پر مارا. فانفجرت منہ 12 عینا. پتھر سے 12 چشمے خون پڑے، 12 چشمے خون پڑے، 12 چشمے خون پڑے. ساری بنی اسرائیل سے راہ ہو گئی. تو جب بنی اسرائیل والے 12 سے جان چھڑا سکے، آج کا مسلمان چشمے پھوٹے، 12 چشمے. یہ روایت ہر علی والے نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی. اس نے کہا گھروں میں پڑھی جاتی ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے. شیخ یعقوب کلینی ہے میرے ساتھ. 5ویں امام نے فرمایا خدا نے ہر نبی کو، ہر وصی کو کچھ نہ کچھ اسم اعظم عطا کیے. جن اسماء اعظم کی بدولت وہ معجزہ دکھاتا تھا. سلیمان کے وصی کے پاس اوصف، صحیح لفظ ہے اوصف بفتح الصاد، صاد پر فتح. اوصف کے پاس ایک اسم اعظم تھا. پلک جھپکنے سے پہلے، آنکھ کا ڈلا ادھر ادھر ہونے سے پہلے، تخت بلقیس کو مملکت سبا سے مملکت فارس کو پہنچا دیا گیا. ایک اسم اعظم تھا. 5ویں امام نے فرمایا خدا کے 73 اسماء اعظم ہے. ان 73 میں سے خدا نے ہم آل محمد کو 73 عطا کیے، اور وہ ایک اس لیے نہیں دیا تاکہ فرق رہے، وہ خالق ہے، ہم اس کی مخلوق. ہم اس کی مخلوق. یہ روایت سنی ہے نہیں؟ روایت سب نے سنی ہے، سب نے پڑھی ہے، سب نے سن رکھی ہے. روایت پہنچ گئی. اب یہاں پہ شادی کا سوال ہے. اب یہاں پہ ہمارا سوال ہے، موسیٰ کے پاس کتنے اسم اعظم ہیں؟ امام زمانہ سن رہے، خدا کی قسم میرا ساتھ دینا. ابراہیم کے پاس کتنے ہیں؟ 8.
آدم کے پاس 25، عیسیٰ کے پاس 2 ہے. کیا کر رہے ہیں؟ پرندہ خلق کر رہے ہیں، غیب کی خبر دے رہے ہیں، مردہ زندہ کر رہے ہیں. آصف کے پاس 1 ہے، تخت کو 500 فرسخ دور سے پلک جھپکنے سے پہلے بلا رہے ہیں. موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون کے پاس 1 اسم اعظم تھا، سورج کو پلٹا دیا تھا. نہیں، یہاں پر یہاں پر میرا سوال ہے آپ سب کی بیدار سماعتوں کی نظر. اہل بیت کے پاس کتنے سے اعظم ہیں؟ 72 میں سے. آدم کے پاس 25، عیسیٰ کے پاس 2، موسیٰ کے پاس 2، ابراہیم کے پاس 4. عیسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ مردہ زندہ کر رہے ہیں، غیب کی خبر دے رہے ہیں، مریض کو شفا دے رہے ہیں، پرندہ خلق کر رہے ہیں. موسیٰ پتھر عصا پتھر پر مار رہے ہیں، 12 چشمے نکل رہے ہیں، دریا شگاف ہو رہا ہے، عصا اژدہا بن رہا ہے، سورج پلٹایا جا رہا ہے. اہل بیت کے پاس ہے 72 اسم اعظم. اہل بیت کیا کر رہے ہیں؟ سورج پلٹا رہے ہیں، اللہ مردہ زندہ کر رہے ہیں، غیب کی خبریں دے رہے ہیں، پرندے بنا رہے ہیں، شور بنا رہے ہیں. نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے فرق کیا ہے کہ جن کے پاس 2 ہے وہ بھی مردہ زندہ کر رہے ہیں، جن کے پاس 72 ہے وہ بھی مردہ زندہ کر رہے ہیں، جس کے پاس 1 ہے وہ بھی سورج پلٹا رہا ہے، جس کے پاس 72 ہے وہ بھی سورج پلٹا رہا ہے. فرق کیا ہے ان میں کہ جن کے پاس 2 ہے اور ان میں کہ جس کے پاس 72 ہے؟ فرق کیا ہے؟ تو فرق تب سمجھ آئے گا جب 72 والا آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، تو والا پڑھے گا. اللہ ماشاءاللہ یا اللہم صلی علی محمد. 72 والا آگے کھڑے ہوگا، جس کے بعد 2 ہے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا. اللہ اکبر ہے تو جو والا ہے پیچھے ہوگا، 72 والا آگے ہوگا. شیعہ سنی علماء نے لکھا خضر نے آب حیات کیا ہوا ہے، ابھی تک زندہ ہے. انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یقیناً برادران اہل سنت بھی میری آواز سن رہے ہیں. سارے علماء اہل سنت نے لکھا کہ عیسیٰ ہمارے مہدی کے وزیر ہوں گے، خضر ہمارے مہدی کے وزیر ہوں گے. اب دوبارہ یہاں پہ شاشری کا سوال آ رہا ہے. سوال تو آتا ہے نا لفظ کاظمی صاحب، یہ بتائیے کہ مہدی کے علیہ السلام پیچھے آ کر عیسیٰ نماز پڑھیں گے. عیسیٰ کو خدا وزیر بنا رہا ہے. حیدر پھپھا خدا آپ کو سلامت رکھے، بہت لطیف منزل ہے یہ. کون آئیں گے پیچھے مہدی کے؟ عیسیٰ. یہ بتائیے کہ آدم کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اور نوح کیوں نہیں آ رہے؟ موسیٰ کیوں نہیں آ رہے؟ ادریس کیوں نہیں آ رہے؟ ابراہیم کیوں نہیں آ رہے؟ اسماعیل کیوں نہیں آ رہے؟ بہرحال یہ عیسیٰ سے تجھے ایسی کون سی محبت ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ تو قائم کا وزیر بنا رہا ہے، پیچھے نماز پڑھوا رہا ہے. تو آپ سب کے علم ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو مذہب سب سے زیادہ تعداد میں ہے اللہ وہ ہے عیسائیت. وہ ہے عیسائیت. اور عیسائیوں میں 2 نظریے پائے جاتے ہیں.
کچھ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ ہے، کچھ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ آخری زمانے میں خدا عیسائیوں کو دکھائے گا کہ دیکھو تم جسے اللہ سمجھ رہے تھے مہدی کے سامنے سر جھکا کے بیٹھا ہے۔ تم جسے اللہ سمجھ رہے تھے اللہم صل علی محمد، تم جسے اللہ سمجھ رہے تھے، اللہ کا بیٹا سمجھ رہے تھے، وہ میرے قائم کے سامنے سر جھکا کے بیٹھا ہے، قائم کی آواز کو لبریک کہنے بیٹھا ہے۔ ہم نے عیسیٰ کو محفوظ بھی اس لیے رکھا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے قائم کی عظمت دکھا سکے۔ اللہ فیضان گرامی، خدا کو غم نہ دے۔ الیاس، یاد رکھیے باتیں جوانوں سے مخاطب ہیں، الیاس کی طول عمر سارے مسلمان مانتے ہیں۔ کبھی اب کہیں نا تو فوراً کہنا عیسیٰ کی عمر کو مانتے ہو، الیاس کی عمر کو مانتے ہو، ادریس کی عمر کو مانتے ہو، خضر کی عمر کو مانتے ہو۔ میں بڑا سوچتا تھا کہ یہ مسلمان کو ایسی کیا پریشانی ہے مہدی سے۔ اللہ نہیں، یہ مسلمان مہدی کی عمر اور غیبت کو لے کے اتنا پریشان کیوں ہے؟ کافی تاریخ کے پردے پلٹانے کے بعد سمجھ آیا ان کو خوف ہے کہیں اجداد کی چوری سامنے نہ آ جائے۔ اللہ اللہ ماشاء اللہ، اجداد کی چوری ماشاء اللہ۔ شاد و آباد رہیے، سلامت رہیے، خدا کوئی غم نہ دے، خدا شاد و آباد رکھے۔ تو عمر کا طولانی ہونا تو فطرت کے مطابق بھی ہے، عادت کے مطابق بھی ہے۔ بھئی وہ زیادہ آج کل کے دور میں بھی 100-150 سال والے مل جاتے ہیں کہیں کونے کھردرے میں۔ عزیزان گرامی، نبی کے دور میں، نبی کے زمانے میں یمن میں رہنے والا ایک شخص ہے کہ جس نے کبھی نبی کو دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کبھی نہیں دیکھا نبی کو، خاتم الانبیاء کو۔ ایک گاؤدی انسان، دیہات میں رہنے والا، ماں اس کی مسلمان نہیں ہے، نبی کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، نبی کے بارے میں سن رکھا تھا، اپنے وجود کو اس طریقے سے نبی کی محبت سے سرشار کیا، اپنے وجود کے اندر اس طرح وقت کے امام کی معرفت کو ڈالا کہ خبر ملی کہ فلاں جنگ میں نبی کے دانت شہید ہوئے ہیں، پتھر اٹھا کے اپنے دانت شہید کر لیے۔ کبھی نہیں دیکھا نبی ہے، توجہ، صرف نبی کے اوصاف سنے تھے، نبی کے القاب سنے تھے، نبی کے خصالات سنے تھے۔ سنا فلاں جنگ میں دانت شہید ہوئے، اپنے دانت توڑ دیے، ہے توجہ۔ ماں سے اپنی اجازت دی، کہا کہ اے ماں، جس نبی کو میں مانتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اے ماں، اسی نے بتایا ہے تیرا احترام واجب ہے۔ اللہ بہت بڑا میسج
آج کی دوسری تقریر میں آپ کی بیدار ماں اجازت ہو تو اس نبی کے چہرے کی زیارت کر کے آ جا. کہا بیٹا چلا جا لیکن ظہر سے پہلے واپس آ جانا. مدینہ پہنچا نبی کا اویس. اللہ اکبر. مدینہ آئے, خبر ملی کہ نبی مدینے میں نہیں ہے. اپنے ناقے کو لے کے مسجد نبوی کے باہر آ کے کھڑے ہوئے, وہی انتظار کرتے رہے. ظہر کے وقت سے پہلے واپس یمن پلٹ گئے. ادھر سفر سے نبی خاتم الانبیاء طٰہٰ یاسین مزمل مدثر واپس آئے, اور جب مدینے میں قدم رکھا تو کہا کیا بات ہے, آج مجھے مدینہ منورہ لگ رہا ہے. اللہ, آج مجھ محمد کو مدینہ یا منورہ لگ رہا ہے. اور عالم یہ ہے کہ بعض اوقات نبی نماز کے مصلی پر کھڑے ہوئے یمن کی طرف دیکھ کر کہتے تھے آہ آہ شوقاً الیک, محمد مصطفیٰ تیرے دیدار کا مشتاق ہے. آہ آہ شوقاً الیک, محمد بھی تیری زیارت کا مشتاق ہے. اپنے آپ کو امام کی محبت میں اس طرح سرشار کیجیے, وقت و امام ہے. ہاں ہاں ہم بھی تمہارے دیدار کے مشتاق ہیں. یا رسول اللہ, اپنے اندر اویس ہے یمنی. فارسی کا بڑا پیارا شعر ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ نبی نے کہا پیش منی در یمنی. اللہ اکبر. جو نبی کے ساتھ تھے, نبی نے ایک دن ان کو دیکھا اور کہا تم میرے ساتھ ہو لیکن اتنا دور ہو جتنا یمن دور ہے. در یمنی, لیکن وہ جو یمن میں ہے, یمن میں پیش منی, وہ اتنا قریب ہے کہ دور رہ کے بھی میرے دل میں اتنا ہوا ہے, اتنا قریب ہے. میں آپ کو امام کی محبت سے اس طرح سرشار کیجیے. مولا ہمیں پتا ہے آپ خون کے آنسو گریا کرتے ہیں, اسی لیے مولا ہم یہ سینہ زنی کرتے ہیں, یہ زنجیر زنی کرتے ہیں کہ ہمارا وہ خون اس بات کی دلیل بن جائے کہ مولا جب آپ کا ظہور ہوگا اور جب آپ پکاریں گے خوف و خطر آپ کی آواز پر لگتا ہے کہتے ہوئے مولا یہ کالا لباس آپ کی محبت میں پہنتے ہیں. مولا بچوں کو فرش عزا پر آپ کی محبت میں لے کر آتا ہے. مولا ماؤں بہنوں کو فرش عزا پر آپ کی محبت میں لے کر آتا ہے. اگر ہم ایسے عاشق ہوتے تو دنیا کو چھوڑ کر آل و اولاد کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آتے. اپنے اندر پیدا کیجیے خدا, اس عزاداری کو سمجھیے. ہر چیز خدا کی قسم ایک سر اللہ کا ایک عظیم راز ہے. ہر چیز. نجف کے ایک عظیم عالم ہے, بس دامن وقت میں اب گنجائش نہیں رہی. عظیم عالم ہے, میرے ساتھ ہے, راضی ہے انشاءاللہ, کوئی بات سنگین تو نہیں ہے. نجف کے ایک عظیم عالم عبقری الحسان فی اخبار صاحب زمان شیخ علی اکبر نہاوندی نے نقل کیا. سید مہدی بحر العلوم, مہدی وہ مہدی کی جو علوم کا سمندر ہے. اللہ اکبر. کون ہے مہدی؟ ان کے کلاس فیلو تھے. اب دیکھیں امام زمانہ کا موضوع ہے تو یہ واقعات بڑے ضروری ہیں میرے ساتھ. میں نے قرآن پڑھ دیا, روایت پڑھ دی, اب یہ واقعہ بھی سن لیجیے. ان کے کلاس فیلو تھے, مباحثی تھے, مرزا محقق قمی. اور مرزا محقق قمی کہتے ہیں کہ یہ مہدی درس میں اتنا کوئی فاضل نہیں تھا, کمزور طالب علم نجف کے اندر. کہ میں ایک سفر پر قم گیا,
اور کچھ عرصے کے بعد واپس نجف آیا تو پورے شہر نجف میں شور تھا، مہدی بحر العلوم۔ میں نے کہا کوئی آیا ہوگا بحرین سے، حجاز سے، مہدی، وہ مہدی کے جو علوم کا سمندر ہے۔ تو جب دیگر احباب سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ وہی آپ کے کلاس فیلو ہیں، پریشان، وہ تو کمزور طالب علم، بحر العلوم کیسے بن گیا، علوم کا سمندر، اس کو تو درس میں حل کروایا کرتا تھا۔ بھی کہاں ہے درس؟ تو کہا فلاں مسجد میں درس دیتے ہیں۔ کہ اگلے دن صبح پریشانی کے عالم میں اٹھ کے گیا، وہ مہدی درس دے رہے تھے، مجھے دیکھا مسکرائے، میں نیچے بیٹھ گیا، درس سننے لگا۔ جب درس سنا تو میری زبان سے وہ اختیار نکلا کہ واقعاً بحر العلوم ہے، واقعاً بحر العلوم ہے۔ درس ختم ہوا، میں آگے بڑھا، سید مہدی نے مجھے اشارہ کر کے روکا، کہا شیخ پریشان مت ہو۔ سارے شاگرد چلے گئے، مجھے سینے سے لگایا اور کہا شیخ پریشان مت ہو، ماجرا یہ ہے کہ ہم مسجد سہلا میں اعمال مسجد سہلا کو انجام دینے کے بعد جب وہ مقام ادریس نبی اللہ، آپ سب سے خدا مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے، جب ہم ادھر آ کر کھڑے ہوئے تو ہم نے وہ جو مقام امام زمانہ ہے وہاں پر فرزند زہرا کو دیکھا کہ شیخ زہرا کے بیٹے کو دیکھ کر میرے وجود میں کپکپا طاری ہو گئی، حیبت فرزند زہرا کو دیکھ کر میرے بدن میں کپکپا طاری ہو گئی، کہ میں وحشت کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں تھا کہ غریب زہرا نے اپنی آغوش کو پھیلایا، کہا الیہ الیہ، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، کہ میں دوڑتا ہوں وقت کے امام کے سینے سے جا لگا، آغوش میں امام زمان بنا۔ کہتے ہیں کہ شیخ جب یہ گناہگار زہرا کے بیٹے کے سینے سے لگا تو کہا شیخ جتنا میرا ظرف تھا میں لیتا رہا، جب آ کر اگلی صبح کی نجارے نجف میں شور کا مہدی بحر العلوم، وہ مہدی جو علوم کا سمندر ہے۔ نجف آپ جائیں گے، حرم امیر کائنات کے پیچھے مسجد شیخ توسی، وہاں پر ان کی قبر اقدس، یہی مہدی بحر العلوم۔ اپنے شاگردوں کے ساتھ کربلا جا رہے ہیں، خدا را سنیے، آج کچھ نادان حضرات وہ کبھی ماتم پر اعتراض کرنے آ جاتے ہیں، کبھی گریہ پر اعتراض کرنے آ جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کسی کے رونے پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی کسی کے مسائل پر اعتراض ہوتا ہے۔ یہی سید مہدی اپنے شاگردوں کے ساتھ نجف کی عظیم مرجعیت کربلا جا رہی ہے۔ آپ سب نے دیکھا کہ وہ دوڑتے ہوئے لوگ جاتے ہیں، سروں کو پیٹتے ہوئے ہائے حسین، ہائے غریب، ہائے مظلوم یہ کہتے ہوئے حرم حسین کی طرف جاتے ہیں۔ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ میں سید مہدی نے امامہ اتارا، زمین پر پھینکا، ابا خبا اتاری، زمین پر پھینکی، اور پاگلوں کی طرح ان ماتمیوں کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے کربلا کی طرف جانے لگے۔ شاگردوں نے روکا، کہا آقا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آقا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ وقت کے مجتہد، وقت کے مرجع، یہ ماتمی، یہ شبابی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو روتے ہوئے کہا میں کیا کروں، کہ میں فرزند زہرا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ہاں زادارو، آج محرم کا دوسرا دن آ گیا۔ عزادارو یہ وہی دن ہے کہ جب غریب زہرا نے، جب علی کی بیٹی نے
اپنا قدم زمین کربلا پر رکھا تھا۔ میں نے بہت آرام سے کہہ دیا، آپ نے بڑے آرام سے سن لیا، لیکن جانتے ہیں عزادارو، جب علی کی بیٹی نے اپنا قدم رکھا تھا تو ایک ٹھنڈی سانس لے کے کہا تھا، بھیا حسین یہ کیسی زمین ہے؟ اے میرے ماں جائے کیسی زمین؟ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ ہاں زیادہ دو محرم الحرام کو حسینی قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا جب زمین کربلا پر آیا، فَأَبَى الْفَرَسُ أَن يَرْحَلَا، انتہائی آرام سے جملے، صداؤں کو بلند کرنا، اور عزادارو آپ کے رونے پہ پابندی نہیں ہے۔ عزادارو آپ جب رو کے اٹھیں گے نا تو سامنے سبیل لگی ہوگی، آپ سب پانی پیش کیا جائے گا۔ عزادارو لیکن تاریخ میں ایک بچی ہے، جب بھی اپنے بابا کو روتی ہے ظالم تازیانے مارتا ہے، سامنے چیزیں لا کے بہا دیتا ہے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو زمین کربلا حسین کے گھوڑے نے چلنے سے منع کر دیا، فَأَبَى الْفَرَسُ أَن يَرْحَلَا فَعَلَا صَحْوَةِ سَانٍ، گھوڑا تبدیل کیا، فَأَبَى أَن يَرْحَلَا، دوسرے گھوڑے نے بھی چلنے سے منع کر دیا۔ حسین نے 7 گھوڑے تبدیل کیے، ساتوں نے آگے بڑھنے سے منع کر دیا۔ پوچھا یا قوم ما هذه الفلاح، اے قوم یہ کیسی زمین ہے؟ قالوا، کہا یقال لها بأرض شاطئ الفرات، کہ مولا اسے شاطئ فرات کہا جاتا ہے۔ کا اور کوئی نام ہے؟ کا اسے طف کہا جاتا ہے؟ کا اور کوئی نام ہے؟ کا اسے نینوا کہا جاتا ہے؟ کیا اور کوئی نام ہے؟ اسے غازریہ کہا جاتا ہے؟ کیا اور کوئی نام ہے جو اتنے میں کسی نے کہا یقال لها بأرض کرب و بلا، اسے کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ غریب زہرا نے کبھی سنا نہ، آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا، بارے اللہ حسین تجھ سے پناہ مانگتا ہے کرب سے اور بلا سے۔ اجرکم علی اللہ۔ یا قوم خیموا، اے قوم ادھر خیمے لگاؤ، ہاؤ ہنا حشو حالنا ومسفتو دماؤنا۔ اے قوم یہ وہی زمین ہے کہ جہاں پر ہم اتریں گے، یہ وہی زمین ہے جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے، اللہ اکبر، جہاں پر ہم زندہ ہوں۔ قیمو خیمے لگائے جائے۔ جملہ سنیں گے، حسینی بیٹھے ہیں، حسین کے چاہنے والے بیٹھے، اور خدا کی قسم یہ دن ہے ہی گریہ کے۔ سال میں یہی تو دن ہوتے ہیں کہ جس کا ہر حسینی سارا سال انتظار کرتا ہے کہ کب محرم آئے، کب فاطمہ الزہرا کو ان کے نال کا پرسہ پیش کرے، کب نبی کو ان کے نواسے کا پرسہ پیش کرے، کب علی کو ان کے نخل جگر کا پرسہ پیش کرے۔ عزادارو جانتے ہیں کیا کہا؟ زمین کربلا پر اتر کے پہلا جملہ حسین نے، اے قوم سب سے پہلے میری بہن زینب کا خیمہ لگایا جائے۔ اللہ، سب سے پہلے میری بہن زینب کا خیمہ لگایا جائے، اور ہاں زینب کا خیمہ میرے خیمے کے ساتھ لگایا جائے۔ بہن مجھ سے دور نہیں رہ سکتی، میں اپنی بہن سے دور نہیں رہ سکتا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو
اولیاء مخدرہ کا خیمہ لگا. سنیے میں سادات سے معذرت کے ساتھ جملے پڑھنے لگا. اولیاء مخدرہ کا خیمہ لگا. نبی کی نواسی کی سواری آگے آئی. حسین نے دیکھا حجاج ابن مسروق کی جانب. حجاج حسین کا باوفا صحابی دیکھ کے سمجھ گیا. اصحاب کی طرف دیکھا اور کہا یا قوم بغضوا ابصارکم اپنی نظروں کو نیچے کر لو, سروں کو جھکا لو. ارے علی کی بیٹی ہے, اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. حسین آگے بڑھے, حجت خدا نے اپنے زانوں کو علی کی بیٹی کے لیے خم کیا. عزادارو بلایا حسین نے, آخری جملے زحمت تمام, بلایا حسین نے کربلا والوں کو. میں انتہائی آرام سے, میرے اندر طاقت نہیں, لیکن صداؤں کو بلند کرنا غریب زہرا پہ گریا گیا. بلایا کربلا والوں کو اور 4 میل عرض اور 4 میل طول میں زمین کربلا کو 60,000 درہم کے بدلے میں کربلا والوں سے خریدا. وہ شخص آیا اور اس نے کہا مولا آپ یہ زمین خرید تو رہے ہیں, لیکن مولا میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے یہ زمین نہ کبھی کسی نبی کو راس آئی ہے نہ کبھی کسی وسیع کو راس آئی ہے. غریب زہرا نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا ہم نے اب قیامت تک نہیں رہا ہے, اب ہم نے قیامت تک نہیں رہا ہے. پریشان ہو گیا. مولا نہیں میں زمین آپ کو نہیں بیچ سکتا, آپ ایسی ہی لے لیجیے. کہا نہیں 60,000 درہم دیے اور کہا یہ زمین ہم نے تمہیں ہدیہ کر دی. آخری جملے صداؤں کو بلند کرنا کہ لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں. اہل کربلا والے سارے موجود ہیں کہ ہماری کچھ شرطیں ہیں. دیکھو اے کربلا والوں, اے بنی اسد والوں, جب کل کو ہمیں یزید والے مار دیں, اے کربلا والوں اس زمین پر کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا. پہلی وصیت ہے غریب زہرا, لیکن عزادارو ہارون کے دور میں ملعون نے قبر حسین پر پانی بہایا, گھوڑے دوڑائے, بیل دوڑائے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. جانتے ہیں دوسری وصیت کیا کہ میں انتہائی آرام سے پڑھتا ہوں, جن کے سینے میں دل ہے چہروں کو پیٹتے ہوئے اب سنیں. کہا اے کربلا والوں, میں 3 دن تک اس زمین پر بھوکا پیاسا رہوں گا. اے کربلا والوں, میری بہن زینب 3 دن تک اس زمین پر بھوکی پیاسی رہے گی. اے کربلا والوں, میرا قاسم 3 دن بھوکا پیاسا رہے گا. اے کربلا والوں, میرا اکبر 3 دن بھوکا پیاسا رہے گا. اے کربلا والوں, میرا اصغر 3 دن بھوکا پیاسا رہے گا. اے کربلا والوں, کوئی ہمارا چاہنے والا ہماری قبر پر پوچھتا آ جائے, اے کربلا والوں 3 دن تک اسے پانی پلانا, ارے کھانا کھلانا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا. بنی اسد والے سن رہے ہیں, روتے روتے جانے لگے. کہا اے بنی اسد کے مردوں, اے بنی اسد والوں, اپنی عورتوں کو بھیجو. بنی اسد والے نے اپنی عورتوں کو بھیجا. جب عورتیں آئی تو کہا اے بنی اسد کی عورتوں, میں نبی کا نواسا ہوں, میں فاطمہ الزہرا کا لال ہوں. اے بنی اسد کی عورتوں, ارے کل کو یزید والے اپنے رشتوں کو دفن کر دے اور تمہارے ہمیں دفنانے نہ آئے. ارے پانی کے بہانے آنا, ہمارے اوپر مٹی ڈال دے.
ننے نے بچے آئے بچوں کو دیکھا اور کہا اے بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں، اے بچوں میں اصغر کا بابا ہوں، اے بچوں کو تمہارے ماں باپ ہمیں دفنانے نہ آئے، ارے کھیلنے کے بہانے آنا، کھیلنے کے بہانے آنا، ایک مٹھی ہمارے یہاں برائے تعجیل ظہور امام زمانہ ہاتھوں کو بلند کر کے گریہ کن آنکھوں کے ساتھ، نہیں رونے میں حیا نہ کیجیے، گریہ کن آنکھوں کے ساتھ، جو مشکل ہے، جو مصیبت ہے، جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، خدا کی قسم مجھے قسم ہے غریب زہرا کی اس پر شہدا فرمائیے، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، وقت پر امام دیکھ رہا، نہ جانے کہاں حسین کی غریب ماں بیٹھی ہوگی، ہاتھوں کو بلند کر کے اللہم عجل بدم المقتول بكربلاء أين الطالب بدم المظلوم بكربلاء أين الطالب بدم المظلوم بدم المظلوم بكربلاء میں